الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس ایک اہم موضوع پر ہے، اور وہ اہم موضوع اس طرح ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو چھوٹے گناہ لیکن بارہا بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ ان چیزوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے جن سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہو؟ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پر کبھی قرضے چڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ یہ غلطیاں کرتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، فضول خرچیوں کی وجہ سے، اور پھر وہ برڈن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بس کی بات نہیں ہوتی، تو دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، اور وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے ان قرضوں کو جتنے ہیں اس سب کو رائٹ آف کر دیا جائے، یعنی ان کو معاف کر دیا جائے، یہ کوئی مجھ سے ہلکا کر دے، ختم کر دے، کوئی میری طرف سے ادا کر دے، بہرحال میری جان اس قرضے سے چھوٹ جائے تو آئندہ میں کبھی کوئی قرض نہیں لوں گا۔ کبھی کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ غلطی کی سزا مل رہی ہوتی ہے، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر یہ غلطی معاف ہو جائے تو آئندہ میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ گنجائش جہاں موجود ہوتی ہے تو اصلاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ اس کی معافی ناممکن ہے، سزا ضروری ہے، وہاں سے پھر فساد کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری اس گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے اس گناہ کو جو جرم میں نے کیا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اور میں اسی گناہ کے اندر ہی رہوں گا، اسی کے ساتھ گزارا کروں گا، تو جو لوگ گناہوں کے ساتھ گزارا شروع کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گناہ کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، غلطی کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، جرم کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، تو جب جرم کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو پھر چھوٹا جرم ہو، بڑا جرم ہو، پھر ایک جرم پھر دوسرا جرم، پھر اس پہ تیسرا جرم، اور جرائم ہی جرائم، اور پوری زندگی جرائم سے بھر جاتی ہے۔ یہ وہ انسان کی فطرت ہے جس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو معافی کی گنجائش وہ اصلاح کا ذریعہ ہے، معافی کی گنجائش کا نہ ہونا یہ فساد کا ذریعہ ہے۔ آپ گھروں میں تجربہ کر لیں، اپنے بچے کو آپ سبق پڑھاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، بچہ غلطیاں کرتا ہے، کبھی سبق یاد نہیں کیا تھا، کبھی جو کام آپ نے حوالے کیا تھا وہ کام نہیں کیا تھا۔ اب اس میں باپ کے پاس یا کسی بھی بڑے کے پاس، کوئی بھی سرپرست جو بچے کا ہے، اس کے پاس
ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ ہر گناہ اور ہر غلطی کی اس کو سزا دے دے، جہاں یہ رویہ عام ہو جائے کہ ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے اور معافی نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے اس رویے کا، یعنی باپ کی اس رویے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹا بن جائے گا، اس لیے کہ وہ سزا سے بچنے کے لیے وہ آپ کے سامنے جھوٹ کہے گا، ایک جھوٹ نہیں 100 جھوٹ کہے گا، اس لیے کہ جب وہ جھوٹ نہیں کہتا، اگر وہ سچ کہتا ہے تو اسے پتہ ہے مجھے سزا ملنی ہے، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جھوٹ کی وجہ سے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے باپ کو یا اپنے بڑے کو، اپنے سرپرست کو، تو میں اسے بچ سکتا ہوں، تو وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور پھر جھوٹ کا عادی ہو جائے گا۔ یہ تو بچے کی بات تو دور کی بات ہے، آپ میں سے جتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اور سختی اس طرح کرتے ہیں کہ ہر غلطی کی وہ سزا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے سزا دینے والے، بیوی کے ساتھ سختی کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بیوی پر کنٹرول رکھتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اور وہ آپ کی تابع دار ہے، لیکن یہ جو غلط طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس غلط طریقے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ بیوی جھوٹی بن جائے گی۔ یہ جب بھی غلطی کرے گی وہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے گی، وہ بہانے بنائے گی، اور مستقل جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ یہ نقصان پھر آپ کو ہوگا۔ آپ کے سامنے جو پکچر کسی مسئلے کا آنا چاہیے، آپ کے گھر ہے، آپ اکٹھے رہتے ہیں، جو تصویر جس چیز کی صحیح آنی چاہیے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس صحیح نہیں آئے گی، اور آپ اپنے گھر سے مکمل لاعلم ہو جائیں گے، اور آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ آپ کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کسی بھی بچے کے لیے، بڑے کے لیے، بیوی کے لیے، جو بھی ماتحت ہو، آپ کے کارکنان، آپ کے مزدور، آپ کے ملازم، جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے بڑے کے پاس، ہمارے باس کے پاس کوئی معافی نہیں ہے، ہر چیز کی سزا ہے، پھر ظاہر بات سزا سے بچنے کے لیے اس نے جھوٹی تدابیر، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کو، یہ ان کا فن بن جائے گا اور اس میں وہ ماہر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، جو رحمت کا جذبہ، رحمت کا ایک پورا سلسلہ چلایا ہے، وہ یہ ہے کہ معافی کی گنجائش رکھی ہے، ہر وقت معافی کی گنجائش رکھی ہے۔ جب بھی بندہ رجوع کرتا ہے تو رجوع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بس تم آ کے معافی مانگ لو، بخشش مانگو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی گنجائش موجود ہے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ یہاں قرآن کریم کی سورہ الزمر کی جو آیات میں نے پڑھی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی اوپر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کر کے ہم اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو، جتنا کچھ ہوا ہے ان سب کو بخش دیتا ہے، ان سب کو بخش دیتا ہے۔ بہرحال ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ زندگی اس کو کتنی ملتی ہے، اس لیے فوراً توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کو معاف کروانا چاہیے۔ لیکن ایک شخص تھا، گناہ کرتا رہا، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب بڑھاپے میں خیال آیا، توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اب یہ تو اس کی قسمت ہے کہ اس کو عمر مل گئی، ممکن ہے، عمر کا کیا پتہ ہے، آج زندگی ہے کل زندگی نہیں ہے، لیکن جس کو یہ موقع مل گیا اور بڑھاپے میں اس نے توبہ کیا تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سفید بال تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، یہ بویں سفید ہو چکی تھی اور نیچی آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ سفید ریش بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، چھوٹا بڑا سب کر چکا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے گناہوں کی تشریح اس طرح کی، اس سفید ریش بزرگ نے، کہ اے اللہ کے رسول،
اتنی زیادہ گناہ کر چکا ہوں کہ اگر پورے زمین والوں پر تقسیم کیے جائے تو سب کے لیے، ان سب کی ہلاکت کے لیے وہ کافی ہے، سب کو تباہ کرنے کے لیے اور دوزخ کی آگ میں ڈالنے کے لیے وہ کافی ہے۔ کیا معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، یعنی وہ پورا ایمان لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ہاں جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارا ختم ہو گیا۔ اس سفید ریش بزرگ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے پھر سوال کیا، اور سوال کے الفاظ یہ تھے، اس نے کہا وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ میرے سارے گناہ، سارے جرم، وہ سارے قصور معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، ہاں تیرے سارے جرم، سارے قصور۔ اس نے پھر کہا وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي یا رسول اللہ، وہ میرے سارے جرم اور میرے سارے قصور؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، آپ کے سارے جرم اور سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ خوشخبری سنی، یہ باہر نکلا، چل پڑا، اور تکبیر کا ایک زوردار نعرہ اس نے لگایا اور لگاتا رہا۔ یہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا رہا، اور یہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہم سے پناہ ہو گیا، یعنی چلا گیا۔ اس وقت تک یہ تکبیر کی آواز، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا رہا۔ یعنی معافی کی گنجائش اللہ کے پاس ہر وقت موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی کبھار ایسا موقع عطا فرماتا ہے کہ اس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ کبھی کبھار بیماریاں لاتا ہے، ایک آدمی بڑا یعنی بدعمل، بد کردار ہوتا ہے، کسی کی کہنے سے اس کو نصیحت نہیں ہوتی۔ یہ بعض اوقات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی نصیحت اس کو آپ کرے، نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ سے ڈرائے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائے، قرآن کی آیتیں سنائے، واقعات سنائے، جو کچھ بھی کرے اس پہ اثر نہیں ہوتا جب تک اس کو خود کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بیماری پیش آتی ہے، کبھی کینسر کی بیماری لگ گئی، کبھی ہیپاٹائٹس کی بیماری لگ گئی، جس میں اس کو اپنی موت نظر آتی ہے، ایسی خطرناک بیماری جس میں اس کو موت نظر آتی ہے، اور جب اس کو اپنی موت نظر آ جاتی ہے فوراً اس کو توجہ ہو جاتی ہے، اور جب توجہ ہو جاتی ہے تو یہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے اللہ معاف کر دیتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ کسی کے بارے میں، کسی گمراہ سے گمراہ انسان کے بارے میں جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہدایت پر نہیں آئے گا۔ ہدایت پر لانا اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنے دعوت کا، تبلیغ کا، نصیحت کا، تذکیر کا، آپ یہ کام جاری رکھیں۔ ہدایت دینا اس کا کام ہے، جس کو ہدایت دینا چاہے گا وہ دے دے گا، اور ہدایت دینے کے لیے پھر وہ اللہ جانتا ہے کون سا راستہ، کس طریقے سے یہ ہدایت قبول کرتا ہے۔ تو بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اس پر آتا ہے، اس کے گھر میں آتا ہے، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اس کو توجہ ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ یہ جو موجودہ زمانے میں وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا میں بھی مومنوں کے لیے یہ خیر کا ایک پہلو ہے، اور یہ کافروں کے لیے بھی ہے، اگر وہ غور کرے اور وہ عقل سے کام لے۔ اگر وہ عقل سے کام لے تو معلوم ہو گیا سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ جو تمہاری بغاوتی سرکشیاں سب کچھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں، یہ نہ دنیا میں تمہیں فائدہ ہے نہ آخرت میں تمہیں فائدہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور مومنوں کے لیے تو ہے ہی اس میں نصیحت کہ مومن سوچتا ہے ہاں میں غافل ہو گیا تھا، ہاں واقعی میں نے فلان غلطی کی تھی، میں نے فلان غلطی، امت غلطیاں کر رہی ہے، حکومتیں غلطی کر رہی ہے۔ ان تمام غلطیوں کی طرف اگر متوجہ ہو جائے اور اللہ کے حضور توبہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اپنی فراخی کے ساتھ اپنے بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل،
اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. کیسے پھیلاتا ہے؟ جیسے اس کی شان کی لائق ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. کس لیے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے اور اس کو بخش دے. اسی طرح دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کی لائق ہے, تاکہ رات کا گناہگار توبہ کرے اور اس کو بخش دے اور اس کو معاف کر دے. اور یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک انسان کی حالت نزع شروع نہ ہو جائے. جب آخری حالت شروع ہو جائے, وہ حالت نزع جس میں انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے, وہاں پھر توبہ قبول نہیں ہوتا. اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک وہی حالت ما لم یغرغر, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. وہ جو غرغرہ کی کیفیت ہے, یہ جو حالت نزع کی کیفیت ہے, جب تک وہ طاری نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. آئیے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں, ہم رجوع کریں اللہ کے حضور, ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, ہم روئے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, سارے گناہ بخشوائے. البتہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں حقوق اللہ تلف ہو چکے ہو تو وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جہاں بندوں کے حقوق تلف ہو چکے ہیں, بندوں کا نقصان ہو چکا ہے, تو بندوں کے نقصان کی تلافی کرنی ہے. کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہے, معافی مانگنی ہے, یا جو بھی ہے وہ دنیا کا معاملہ سارا وہ ہونا ہے. سودی کاروبار کیا ہے تو جس کا سود اس نے لیا ہے وہ اس نے واپس کرنا ہوگا. وہ حق, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے, کسی کے مال پر قبضہ کیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور ظلم زیادتی کی ہے, ان سب چیزوں کی تلافی کرنی ہوگی, تب توبہ قبول ہوگا. یہ وہ ذریعہ ہے ہم سب کے لیے آج کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کریں, ہم توبہ کریں, ہم اس کے سامنے روئے اور اپنے نئی زندگی کا آغاز کریں. تو اس کے لیے جو کرونا کے نام سے جو چیز آئی ہے, جو وبا آئی ہے, کوئی وبا آتی ہے, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, یہ تمام مصیبتیں پھر مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے. یہ عذاب کی شکل مومنوں کے لیے اس وقت رحمت بن جاتی ہے جب اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه